یار یہ تو میرے اندازے سے کہیں زیادہ پرکشش اور جاذب نظر ہے، نوشاد افریدی اخلاق حسین کو مخاطب تھا۔ اخلاق حسین نے کہا، وہ خبیث ایسے تو پاگل نہیں ہو رہا، اب تو اس کے قتل کی ایک اور وجہ بھی مل گئی ہے۔ نوشاد افریدی زہریلے لہجے میں بولا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم اسے آسانی سے ختم کر پائیں گے؟ ہمارے ساتھ صرف ایس پی ضمیر حسین ہی اس کی موت کے حق میں ہے۔ شہاب قصوری اب بھی اس کی بغل میں گھسا بیٹھا تھا۔ پاشا کے بارے کچھ کہنا ہی فضول ہے، اور کاشف راجپوت اس کا قریبی دوست ہے۔ 5 سربراہ اور بھی موجود ہیں، ہم انہیں اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ کم از کم کبیر دادا کی سربراہی کے حق میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ اب بس انہیں اس بات پر قائل کرنا ہے کہ وہ کبیر دادا کے خاتمے پر راضی ہو جائیں۔ نوشاد افریدی نے اپنا منصوبہ سامنے رکھا۔ یوں بھی بات کچھ جچتی نہیں ہے۔ ایک جانب اگر ہم 8 بھی ہو جائیں، ہمارے مخالف 4 تو موجود ہوں گے، اور اس طرح ہم انہیں ختم کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں، تب بھی وہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے ہوں گے۔ اخلاق حسین اس کے منصوبے کے ساتھ متفق نہیں تھا۔ یار، ہم نے صرف اس خبیث کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے بعد جھگڑا ختم کر دیں گے۔ نوشادر کے دماغ پر کبیر دادا کی موت سوار تھی۔ اخلاق حسین اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر وہ پہلے حملے میں بچ گیا تو اس کے ہاتھ ہمارے خلاف کارروائی کرنے کا جواز آ جائے گا۔ اب تو وہ شمشیر دادا کی وجہ سے جھجک رہا ہے، اور اتنا تو تم جانتے ہو کہ وہ گینڈے کی طرح طاقتور اور لومڑ کی طرح پھرتیلا ہے۔ اس کے ساتھ کاشف راجپوت اور پاشا بھی بہت خطرناک ہیں۔ ہمارے گینگ میں ایسا کوئی نہیں جو ان میں سے کسی کے مقابل آ سکے۔ ایک فصیح الدین لڑائی بھڑائی جانتا ہے، مگر اتنا اچھا لڑکا وہ بھی نہیں کہ کبیر دادا کے سامنے ٹھہر سکے۔ نوشاد افریدی پھیکی مسکراہٹ سے بولا، اس کا مطلب وہی شمشیر دادا کو بلانے والا فیصلہ ہی درست ہے، اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں۔ اخلاق حسین نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی وقت انہیں کبیر دادا اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ نوشاد افریدی کی کوہنی سے ٹہوکا دیتے ہوئے اسے کبیر دادا کی طرف متوجہ کیا۔ اخلاق حسین نے سنبھلتے ہوئے چہرے پر منافقانہ مسکراہٹ سجا لی تھی۔ قریب آتے ہی کبیر دادا نے کہا، شاہ جی بہت شکریہ، اب اجازت چاہوں گا۔ اتنا اچھا کھانا کھانے کے بعد نیند آنے لگی ہے۔ نیند آ رہی ہے یا ہمارے بابی کی یاد ستا رہی ہے؟ اس کے کان سے منہ لگاتے ہوئے اخلاق حسین نے مزاحیہ انداز اپنایا۔ دونوں سمجھ لو، کبیر دادا اسی کے انداز میں بولا تھا۔ اخلاق حسین نے زبردستی کا کہکا ہونٹوں پہ سجاتے ہوئے رسمی لہجے میں کہا، تشریف آوری کا شکریہ، آپ کی وجہ سے ہماری روکھی پھیکی تقریب میں جان پڑ گئی ہے۔ کبیر دادا اس سے مسافہ کر کے واپس مڑ گیا۔ نوشاد کے ساتھ مخاطب ہونے کی کوشش اس نے نہیں کی تھی۔ اخلاق حسین کبیر دادا کے پیچھے جاتی ہوئی تناوش کو ہوسناک نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، ایسی لڑکی کسی کو کہاں محفل موسیقی سے لطف اندوز ہونے دے سکتی ہے؟ نوشاد ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، کیا معلوم چند دنوں تک اس خبیث کا دل بھر جائے اور اسے واپس بھیج دے۔ اخلاق حسین نے ارادہ ظاہر کیا، چند دن کیا، میں چند ماہ بھی صبر کر سکتا ہوں، مگر ایسا لگتا نہیں کہ یہ دیوداس پری کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تو پھر شمشیر دادا والی تجویز پر عمل کرتے ہیں۔ اس خبیث کی 2-3 غلطیاں تو ہم نے ڈھونڈ رکھی ہیں، جس کے ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہیں۔ اس سے 1-2 غلطیاں اور کروا کر شمشیر دادا کی منت کر لیتے ہیں۔ امید ہے چند دنوں کے لیے وہ یہاں آنے کی زحمت گوارا کر لے گا۔ اخلاق بولا، یاد رہے یہ خبیث اس کا چہیتا شاگرد رہ چکا ہے۔ اس کی رکیل کو دیکھتے ہی شمشیر دادا استانی شاگردی بھول جائے گا، اور جہاں تک میرا انداز ہے کبیر اس لڑکی کو شمشیر دادا کی جھولنی میں ڈالنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اخلاق افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، بات تو پھر وہیں پہنچی، کیا کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اگر یہ بلبل شمشیر دادا کے ہتھے چڑھ گئی تو ہمیں کیا ملے گی؟ اس نے کون سا ہمیشہ پاس رکھنا ہے، 1-2 دن میں چھوڑ دے گا، پھر ہماری باری۔ نوشاد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور یہ بھی تو سوچو نا، ہمارا مقصد تو اس لڑکی اور کبیر دادا سے بدلہ لینا ہے نا۔ اگر شمشیر دادا نے اس کی جان بخشی کر بھی دی تب بھی کبیر دادا دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بدلہ لینے والی بات اس لڑکی کو دیکھنے سے پہلے تک تھی، اب تو کم بخت پر دل آ گیا ہے۔ اخلاق حسین دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے عاشقانہ انداز میں بولا۔ نوشاد کہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ راستے بھر وہ خاموش بیٹھی رہی، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ کبیر دادا دوسرے آدمیوں کے سامنے ایسی باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ البتہ یہ اور بات کہ اس کے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھی رہی۔ کبیر دادا نے 1-2 بار اسے کوہنی سے ٹھکوکا دے کر دور ہٹنے کا اشارہ بھی کیا، مگر ایسے اشاروں کو وہ خاطر میں لانے والی نہیں تھی۔ گاڑی کی مخصوص جگہ پر رکتے ہی عظیم نے نیچے اتر کر کبیر دادا کے لیے دروازہ کھولا۔ اس دوران وہ خود نیچے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کبیر دادا اس سے 1 قدم آگے تھا۔ خوابگاہ میں گھستے ہی وہ صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو بتا دے، اس کے قریب بیٹھتے ہوئے تناوش نے چاہت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ویسے تمہیں میرے مزاج اور موڈ کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ یقیناً گاڑی میں اس کے ساتھ جڑے بیٹھنے پر خفگی کا اظہار کر رہا تھا۔ کیوں نہیں آتی؟ آپ کے دل میں پیدا ہونے والی ذرا سی بات بھی سمجھ لیتی ہوں۔ تناوش کے ہونٹوں پر تبسم رقصاں ہوا۔ البتہ اس پہ عمل کرنے نہ کرنے کے بارے خود طے کرتی ہوں۔ گاڑی میں تھوڑا ہٹ کر بیٹھ جانے سے کیا قیامت آ جاتی؟ وہ ترکی بترکی بولی۔ گاڑی میں آپ کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے سے کون سی قیامت آ گئی؟
ایک طرفہ منع جو کیا ہے کہ میرے آدمیوں کے سامنے ایسی حرکتیں نہ کیا کرو، وہ باغی لہجے میں بولی۔ واہ جی واہ، 24 گھنٹے میں چند لمحے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، وہ بھی فاصلہ رکھ کر بیٹھوں؟ کیوں جی؟ دماغ تو ٹھیک ہے، پوری رات تمہارے ساتھ ہی تو ہوتا ہوں۔ اس کے لہجے میں حیرانی بھرا غصہ شامل تھا۔ نہیں جی، پوری رات آپ سوتے ہیں؟ اس نے منہ بسورا۔ جانتی ہو تمہاری ان حرکتوں کا مجھے ایک ہی حل نظر آ رہا ہے کہ تمہیں جلد از جلد چلتا کروں۔ کبھی دادا کی ہر بات کا خاطر خواہ جواب دینے والی اس کے چھوڑ دینے کی بات پر لاجواب ہو جاتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف پڑ گئی۔ کبیر دادا اپنا کوٹ اتار کر ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرنے لگا۔ بوٹ اس نے جان بوجھ کر نہیں کھولے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ایسا کرنے پر تناوش نے خفگی کا اظہار کرنا تھا۔ جانے کون سی ایسی طاقت تھی جو اسے تناوش کو خفا کرنے کی اجازت نہیں دے پا رہی تھی۔ چند منٹوں بعد وہ ڈریسنگ روم سے برآمد ہوئی۔ اسے دیکھ کر کبیر دادا حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کبیر دادا کے دن کو لائے ہوئے کپڑے پہن لیے تھے۔ جینس کی تنگ پتلون اور اس پر گلابی رنگ کے پھولدار قمیض میں وہ خوب جچ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ کبیر دادا کے سامنے قالین پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی ٹھوڑی کبیر دادا کے گھٹنوں پر سجا دی۔ اس کی طرف ہونکوں کی طرح دیکھتے ہوئے کبیر دادا نے بمشکل اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹائیں۔ پہلے تو یہ لباس اچھا نہیں لگ رہا تھا، اب کیوں پہنا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں شکوہ جھلک رہا تھا۔ یہ میں نے کب کہا کہ آپ کا لایا ہوا لباس اچھا نہیں ہے؟ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں ایسا لباس نہیں پہنتی، تو اب کیوں پہنا؟ وہ معصومیت بھرے لہجے میں بولی۔ آپ کے لیے مجھ پر احسان کرنا تھا تو آج کی تقریب میں پہننا ہوتا۔ اس نے طنز کیا۔ کہا نا آپ کے لیے پہنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ اور اگر میں کہوں آئندہ تقریبات میں اسی قسم کا لباس پہنو گی پھر؟ وہ وارفتگی سے بولی۔ میں صرف آپ کے لیے سجنا سنورنا چاہتی ہوں، آپ کے لیے ہنسنا مسکرانا چاہتی ہوں، آپ پر اپنی خدمتیں نچھاور کرنا چاہتی ہوں، اور اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے کہ ایسے بے حجابانہ کپڑے پہن کر سب کے سامنے گھومتی پھروں تو دل نہ چاہتے ہوئے بھی میں ایسا کروں گی۔ علامہ اقبال نے جانے کس کیفیت کے زیر اثر فرمایا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پر واز مگر رکھتی ہے۔ اس وقت تناوش کے دل سے نکلے ہوئے خلوص بھرے الفاظ نے کبیر دادا کو عجیب قسم کی خوشی سے سرشار کر دیا تھا۔ وہ دل کی بدلتی حالت کی توجیہ سے قاصر تھا۔ اس کا ممر لڑکی میں نہ جانے ایسی کون سی بات تھی کہ ہر گزرتی گھڑی وہ اسے اپنے لیے ناگزیر ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کبیر دادا کا ناگواری ظاہر کرنا، بیزاری کا اظہار، غصے کا برتاؤ، کسی بھی ایسی ترکیب کو وہ خاطر میں نہیں لا رہی تھی جس سے کبیر دادا خود کو سنبھال سکتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیسے جان چھڑائے۔ 3 دن پہلے ہی وہ اس کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئے اور اب اس کے ساتھ گزارے دن صدیوں پر محیط نظر آنے لگے تھے۔ وہ کبیر دادا سے 15-16 سال چھوٹی تھی، لیکن کسی بڑی اماں کی طرح اسے انگلیوں پر نچا رہی تھی۔ وہ پختہ ارادہ کرتا کہ اب اس کی کوئی بات نہیں مانے گا، مگر وہ منوا لیتی۔ وہ سوچتا کہ اسے طلاق دے کر گھر بھیج دے گا اور اخلاق حسین پارٹی سے بچانے کے لیے اسے کسی اور جگہ پر روپوش کرا دے گا، مگر اسے گھر بھیجنے کی جرأت اپنے اندر مفقود پاتا۔ خود پر جبر کر کے اسے چھڑکتا، مگر ہر آن اس کی شرارتوں اور شوخیوں کا ممتنی رہتا۔ اس کی خدمت گزاری کبیر دادا کو اپنی اہمیت کا احساس دلاتی۔ اس کا حکم ماننے والے اس کا کام کرنے درجنوں موجود تھے، مگر جس طرح خوشی سے وہ اس کی خدمتیں بجا لاتی، ایسا تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور جسمانی کشش کی وجہ سے وہ اس کی بات ماننے پر راضی ہوا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ 2 دن کی عیاشی کے بعد کچھ دے دلا کر اسے رخصت کر دے گا، مگر شاید وہ جانے کے لیے نہیں، ساتھ لے جانے کے لیے آئی تھی۔ گھر سے باہر جاتے ہی وہ واپس آنے کی گھڑیاں گننا شروع کر دیتا۔ پاشا اس کا چہیتا اور مخلص شاگرد تھا۔ آج تک اس نے پاشا کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، مگر تناوش کے معاملے میں وہ اس کے مشورے پر بھی عمل نہیں کر پایا تھا۔ کپڑے تبدیل کر لوں؟ اس کے اظہار محبت پر کوشش کے باوجود وہ کوئی تنزیہ فکرہ یا بیزاری کا اظہار نہیں کر سکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ خوش دلی سے اس کے جوتے کھولنے لگی۔ جوتوں کو ریک میں رکھ کر اس نے ہوائی چپل اٹھا کر اس کے پاؤں کے قریب رکھ دیے اور پھر کبیر دادا سے پہلے ڈریسنگ روم میں گھس کر اس کے لیے شباشی کا لباس نکالنے لگی۔ لباس تبدیل کر کے وہ بستر کے قریب آیا، وہ بھی اس کے اتارے ہوئے کپڑے سمیٹ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ میری بوتل تو لے آؤ۔ اسے بیٹھتے دیکھ کر کبیر دادا نے یاد دہانی کرائی۔ کون سی بوتل؟ اس نے شرارت بھری حیرانگی سے پوچھا۔ اب تھپڑ نہ کھا لینا، 2-3 بوتلوں سے ایک بوتل پر آ گیا ہوں اور تمہیں معلوم نہیں کون سی بوتل۔ اس سے سچ مچ غصہ آ گیا تھا۔ وہ حتمی لہجے میں بولی۔ میں نے ناپے ہیں، ایک بوتل میں 6 گلاس گندا مشروب ہوتا ہے اور آج تقریب میں آپ نے 7 گلاس پیے تھے، اس لحاظ سے کل جو بوتل ملے گی اس میں سے بھی 1 گلاس مشروب کم ہوگا۔ وہ جلاتے ہوئے بولا۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے۔ مجھے مارو گے؟ ترس نہیں آئے گا؟ معصومیت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے کبیر دادا کے شانے پر سر ٹکا دیا۔ تمہاری حرکتیں ترس کھانے دیتی ہیں؟ کوئی اچھا مشروب تو ہے نہیں کہ دھڑا دھڑ معدے میں انڈھیلتے جاؤ۔ تمہیں کس نے میرا مصلح بنایا ہے؟ جاؤ، جو کہا ہے کرو۔ نکاح کے دوران قبول ہے کہنے کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کی ذمہ داریوں کو قبول کرنا، اور ذمہ داریوں میں پہلا درجہ ہی ایک شریک حیات کی صحت اور ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔
کبیر دادا دھاڑا، بکواس بند کرو اور جو کہا ہے کرو، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ ہمیشہ دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے جو بھی شوہر ملے وہ مجھے خوب ڈانٹے لیکن اس کے ساتھ میری ہر بات بھی مانے۔ لگتا ہے اللہ میاں نے آدھی دعا ہی قبول فرمائی ہے۔ کبیر دادا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ہٹ تڑم کا کیا کرے۔ تم نے بوتل لانا ہے یا میں الماری ہی توڑ دوں؟ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ تمکی پر اتر آیا تھا۔ اچھا لاتی ہوں، 2 منٹ گپ شپ تو کرو۔ وہ جیسے بادل نخواستہ اس کی بات مان گئی تھی، گپ شپ بھی ہوتی رہے گی۔ اس کے ہاں پر کبیر دادا کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے تھے، مگر یہ اس کی بھول تھی کہ تناوش اس کے لیے شراب کی بوتل لائے گی۔ اچھا آپ لیٹے تو صحیح، میں اپنا ایک وعدہ ہی پورا کر دوں۔ کون سا وعدہ؟ اس نے حیرانی ظاہر کی، مگر اس کا لیٹنے کا ارادہ نہیں تھا۔ بتاتی ہوں نا۔ اس کے مضبوط شانوں کو اپنے ملائم ہاتھوں سے دھکیل کر وہ اسے تکیے پر لٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا زبردستی کبیر دادا کو تکیے پر سلا دینا اتنا ہی ناممکن تھا جتنا چیونٹی کا ہاتھی کو بچھاڑنا، مگر اس ملائم ہاتھوں اور معصومیت بھری نگاہوں کو اللہ پاک نے ایک اندیکھی قوت بھی عطا کر رکھی تھی کہ طاقتور سے طاقتور مرد بھی مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ وہ بھی پہلے لیٹنے پر آمادہ نہ ہوا، مگر جب اس نے روحانسا ہو کر لیٹ بھی جائیں، لیٹے تو صحیح نہ کہا تو وہ مصنوعی بیزاری ظاہر کرتا ہوا لیٹ گیا۔ تکیہ موڑ کر اس کی کوہنی کے نیچے رکھا اور اس کے بالوں میں ملائم انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے آہستہ آہستہ گنگنانے لگی۔ کبھی دادا کو الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اس گنگناہٹ میں ایسی نغمگی شامل تھی کہ جو تفکرات اور پریشانیوں کو دور کر دے۔ اسے شراب کی بوتل بھول گئی، اپنی حیثیت، رتبہ، مقام یاد نہ رہا۔ یہ بھی بھول گیا کہ اس نے تناوش کی کسی بھی بات پر عمل نہ کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ خوبصورت اور دلکش آواز سماعتوں کے رستے اس کے دل تک رسائی پا کر دل کے تاروں کو چھیڑ رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے سانس بھاری ہوئی اور اپنے صدبت کھو بیٹھا۔ البتہ میٹھا اور سریلا نغمہ اسے سپنوں کی دنیا میں بھی سنائی دیتا رہا۔ پھر اسے سفید لباس میں سر پر تاج سجائے تناوش نظر آئی اور اسے سامنے بٹھا کر کوئی عمل کر رہی تھی، شاید اسے ہپنوٹائز کر رہی تھی یا کوئی اور قسم کا جادو کر رہی تھی۔ پوری طرح ٹرانس میں لینے کے بعد اس کی مدھر آواز نے کبیر دادا کی سماعتوں کو رونق بخشی۔ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ وہ منمنایا۔ نہیں۔ مجھے طلاق تو نہیں دیں گے نا؟ کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ کبھی خود سے دور تو نہیں کریں گے نا؟ کبھی نہیں۔ میری ہر بات مانیں گے نا؟ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں دل و جان سے۔ مجھے شہزادیوں کی طرح رکھیں گے نا؟ وہ اسے یقین دلاتا ہوا بولا، شہزادیوں کو شہزادیوں ہی کی طرح رکھا جاتا ہے۔ میرے علاوہ آپ کی زندگی میں کوئی دوسری تو نہیں آئے گی نا؟ ناممکن۔ اس نے تصدیق چاہی۔ وعدہ کریں؟ کبیر دادا کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا۔ وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی قسم کھائیں؟ اللہ پاک کی قسم کھاتا ہوں۔ وہ بے چوں چراغ ہر بات کو حکم جان کر تسلیم کرتا گیا۔ تناوش کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ جانتے ہیں بدلے میں کیا ملے گا؟ وہ مستفسر ہوا۔ تم بتا دو، وہ وارفتگی سے بولی۔ میری محبت، میری وفائیں، میری خدمتیں، کیا سودا منظور ہے؟ دل و جان سے۔ مکر نہ جانا۔ تم بھی؟ نہیں مکروں گی، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، وعدہ کرتی ہوں۔ سوہنی رب کی قسم کھاتی ہوں، ہمیشہ ساتھ رہوں گی، ساتھ رہوں گی، ساتھ رہوں گی۔ منظر دھندلایا اور تناوش دھیمے قدموں سے پیچھے ہٹنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مت جاؤ، میرے قریب آؤ۔ اس نے تناوش کو روکنا چاہا، مگر وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹتی رہی۔ اس نے جھپٹ کر اسے پکڑنا چاہا اور ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی۔ خوابگاہ میں روشنی اسی طرح جل رہی تھی۔ وہ تکیے پر کوہنی ٹیکے میٹھے سروں میں گنگنا رہی تھی اور اس کی ملائم انگلیاں کبیر دادا کے بالوں میں سرسرا رہی تھی۔ وہ وعدے کے مطابق اس کے ساتھ ہی تھی۔ کبیر دادا ابھی تک خواب کے زیر اثر تھا۔ اس نے تناوش کی طرف سر گھمایا۔ وہ خواب جتنی ہی پیاری اور منموہنی لگ رہی تھی، بس سفید لباس اور سر پر رکھے تاج کی کمی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ خواب ہی کی طرح اسے عہد و پیمان باندھے، اسی طرح دھونس جما کر وعدے قسمیں لے، مگر وہ اس کے احساسات سے بے خبر چاہت بھری مسکان ہونٹوں پر سجائے ہولے ہولے گنگنا رہی تھی۔ شاید یہ سارے وعدے اور قسمیں وہ بغیر کہے پورا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کبیر دادا زیادہ دیر اس کے ملیح چہرے کا دیدار نہیں کر سکا تھا۔ ایک دم اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے بالکل قریب گھسیٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ نے بیڈ سائڈ پر لگا تیز روشنی کا بٹن بند کرتے ہوئے ہلکے نیلی رنگ کی روشنی جلا دی تھی۔ صبح ناشتے کے وقت اسے کبیر دادا کا گزشتہ کل والا وعدہ نہیں بھولا تھا۔ کبیر دادا نے ناشتے کا پہلا نوالہ اپنے ہاتھ سے کرانے کا وعدہ کیا تھا، اور پھر ایک نوالے کا وعدہ کرنے والے نے بظاہر ناک منہ چڑھاتے ہوئے تناوش کو پورا ناشتہ اپنے ہاتھ سے کرا دیا تھا۔ اس کے رخصت ہوتے وقت تناوش نے حسب عادت منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر اس پر پھونکا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی، کس وقت لوٹیں گے؟ کبیر دادا نے اپنے دل میں جھانکا، جو کہہ رہا تھا کہیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، لیکن اس کے لبوں سے بالکل متضاد بات نکلی تھی۔ آج شاید کچھ دیر ہو جائے، کافی کام نپٹانے ہیں۔ 5-6 بجے تک آ جائیں گے نا؟ شاید اس سے بھی لیٹ ہو جاؤں۔ اگر اجازت دے تو میں امی جان سے مل آؤں، آپ کی آمد سے پہلے لوٹ آؤں گی۔ ٹھیک ہے، چلی جانا۔ کبیر دادا نے ایک لمحہ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کس وقت لوٹیں گے تاکہ میں اس کے مطابق وہاں وقت گزار سکوں؟ کیوں، میری آمد کے وقت تمہارا گھر میں ہونا ضروری ہے؟ اس نے ناگواری ظاہر کی۔
हाँ, थका हुआ शोहर घर आए तो बीवी को इस्तकबाल और उसकी खिदमत के लिए घर में मौजूद होना चाहिए। बेसाख्ता कबीर दादा के लफ्ज़ों से फिसला। क्या सारी बीवियाँ ऐसी ही होती हैं? पता नहीं। तनावश ने नफ़ी में सर हिलाया। मगर मोहब्बत करने वाली ऐसी ही होती हैं। अब जाओ। कबीर दादा से और कुछ नहीं कह पाया था। वो उदासी भरे लहजे में बोली, इस बात का जवाब मैं कभी इस्पात में नहीं दे सकती। बेवकूफ़। सर झटकते हुए वो दरवाजे की तरफ मुड़ा, मगर दरवाजे के करीब रुकते हुए पीछे मुड़ा, जैसे कोई बात याद आई हो। किसी वक्त अजीम को साथ ले जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लेना, कोई ढंग का मोबाइल भी खरीद लेना। कल कुछ लड़कियां तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही थी। मुझ तक भी तुम्हारे लिबास और मोबाइल फ़ोन वगैरह की बात पहुंचाई गई। वो शोखी से बोली, जिस दिन आपसे साथ ले जाकर शॉपिंग कराएंगे चली जाऊंगी। साफ कहो शॉपिंग नहीं करना चाहती हो। कबीर दादा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने कभी अपने लिए शॉपिंग नहीं की। तो मैंने कब कहा शॉपिंग पर जाने के लिए मरी जा रही हूँ। तो ना जाओ। कंधे अचकाते हुए बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठते हुए इसने पुख्ता इरादा किया था कि ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ नहीं देखेगा, मगर दाखिली दरवाजे के करीब पहुंचते हुए बेख्तियार इसकी गर्दन पीछे घूम गई। वो दरवाजे की चौखट से टेक लगाए इसकी तरफ मुतवज्जो थी और फिर गाड़ी के बाहर निकलने तक इसकी तरफ मुतवज्जो रहा। वो अपने अफ़ाल और इरादों पर इख्तियार खोता जा रहा था। तनावश के खिलाफ इसकी कोई मनसूबाबंदी कामयाब नहीं हो पा रही थी। कुछ जो करता हूँ मगर और ही कुछ होता है। क्या ये सच है कि मोहब्बत में यही होता है? कबीर दादा के जाते ही वो राहत हाला को आवाज़ें देने लगी। जी बेटी। वो घर की सफाई को जुड़ी थी। एक कोने से नमूदार होते हुए मुस्तफसर हुई। खाला ड्राइवर को कहें गाड़ी तो लगा दे, घर तक जाना है। ठीक है बेटी, खुशदिली से कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो घर के सामने उतरते हुए ड्राइवर को वापसी का वक्त बता रही थी। ठीक है बेगम साहिबा, कहते हुए उधेड़ उमर इलाही बख्श ने कार वापस मोड़ ली। माँ इसे घर के सहन में झाड़ू देते नजर आई थी। अरे मेरी शहजादी आई है। वो झाड़ू फेंक कर इसकी तरफ लपकी। कैसी हैं अम्मी जान? वो इसके शफकत भरे आगोश में समाते हुए आसूदगी से बोली, मेरी शहजादी कैसी है? माथा चूमते हुए वो इसे साथ लिए कमरे की तरफ बढ़ गई। वो चहकी, आपको कैसी लग रही हूँ? अल्लाह करे मेरी शहजादी यूं ही खुश रहे। बुशरा के दिल से दुआ निकली। वो आमीन करते हुए हया आलूद लहजे में बोली, अम्मी जान वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हैं। बुशरा शरारती लहजे में बोली, मतलब तुम्हारा रिश्ता ढूंढना बंद करना पड़ेगा। वो चिढ़ते हुए बोली, माँ जी कोई शादीशुदा बेटियों का भी रिश्ता ढूंढा करता है भला? मतलब डटी हुई हो। वो अज़म से बोली, हमेशा डटी रहूंगी। अभी तक भी वो अनजान है कि मैं इन्हें इतनी प्यारी हूँ। थोड़ा वक्त और बीतने दे फिर देखना। पगली, शुरू शुरू में हर लड़की मर्द को अनोखी लगती है, मगर चंद दिनों के ताल्लुक के बाद वो किसी नई की खोज में आगे बढ़ जाता है। ये कुलिया किसी खास मर्द पर तोला गो हो सकता है। तमाम को आप एक ही छड़ी से तो ना हाँके माँ जी। अबू जान भी तो एक मर्द ही थे। वो बेटी की तस्दीक करते हुए बोली, हमने पसंद की शादी की थी। तनावत छट बोली, मुझे भी वो पसंद है। बुशरा ने मुंह बनाया, बात तुम्हारी नहीं इसकी है। वो यकीन भरे लहजे में बोली, इन्हें भी आहिस्ता आहिस्ता पसंद आ ही जाऊंगी। देख लो कहीं इससे पहले तुम ही घर ना लौट आओ। माँ जी मैं खफा हो जाऊंगी। तनावश ने मुंह बसोरा, अरे मजाक कर रही थी मेरी शहजादी। बुशरा ने इसे हंसते हुए साथ लिपटा लिया। आज वो कह रहे थे कि मैं इनकी सेक्रेटरी को साथ ले जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लूँ, मगर मैंने भी कह दिया कि वो खुद साथ चाहें तो फिर जाऊंगी, वरना नहीं। बुशरा ने मुंह बनाया, भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत। एक शॉपिंग के लिए साथ ले जाए ना सकता और खाक ख्याल रखेगा। मैं आपसे बात ही नहीं करती माँ जी। तनावश रूठने के अंदाज में माँ से दूर हो गई और बुशरा हंसते हुए बेटी को मनाने लगी। क्या करती कि तनावश इसकी बेटी के अलावा करीबी सहेली, राजदार, गमगुसार और सब कुछ थी। घर से निकलते ही कबीर दादा ने सबसे पहले साहिल समंदर वाले अड्डे का रुख किया। वहां से फारिग होकर वो दूसरे ज़रूरी काम निपटाने लगा। आज यूं भी इसे मालूम था कि तनावश अपने घर गई हुई है। अब इसका दिल घर लौटने को नहीं कर रहा था। तनावश के सामने एतराफ़ न करने के बावजूद इसकी दिली तमन्ना यही थी कि वो इस वक्त घर लौटे जब वो मौजूद हो। कार की आवाज़ सुनते ही वो भागकर बाहर निकली और ड्राइंग रूम के दरवाजे की चौखट से लगकर बेताबी से इसके करीब आने का इंतज़ार करे, और करीब पहुंचते ही शिकवा कना होकर इतनी देर क्यों लगा दी। जब वो सोफे पर बैठ जाए तो कालीन पर बैठकर इसके घुटनों पर ठोड़ी टिकाकर इसकी आंखों में झांकती रहे। अचानक इसे ख्याल आया कि वो क्या उल्टा सीधा सोचे जा रहा है। फ़ौरन ही सर झटककर इसने इन सोचों को दूर करने की कोशिश की, मगर वो एक नाकाम कोशिश थी। इसके बिल्कुल अकब में आने वाली जीप में इम्तियाज़ अपने साथियों से मुखातिब था। लगता यही है कि आज मकनातीस घर में मौजूद नहीं है, वरना अब तक इसने लोहे को अपनी कशिश से घसीट लिया होता। बख्श ने ना समझने के अंदाज में कहा, क्या ओल फोल बक रहा है? यही कि आज नमाजन घर में नहीं है, वरना बेनमाजी कब का घर पहुंच चुका होता। बख्श ने सवाल यह है कि तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? इम्तियाज़ हंसा। जवाब यह है कि घड़ी पर निगाह तोड़ाओ, सुइयां 3 का हिंसा अबूर कर चुकी हैं और कबीर दादा के काम ही ख़त्म होने में नहीं आ रहे। ड्राइवर ने लुकमा दिया। ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हुआ। कबीर दादा की रोज़मर्रा यही है। इम्तियाज़ इत्मीनान भरे अंदाज में बोला, है नहीं थी, अब दादा ने शादी कर ली है। मैं नहीं मानता। बख्श ने नफ़ी में सर हिलाया। शर्त लगा लो। इम्तियाज़ ने उसे ललकारा।
شام کے کھانے میں 2 کلو مٹن کڑاہی۔ بخش نے اس کی دعوت قبول کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ٹھیک ہے۔ امتیاز بھی پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھا۔ بخش نے کہا اب پتہ کیسے کریں گے؟ ابھی ہو جاتا ہے۔ امتیاز موبائل فون نکال کر کسی کا نمبر ڈھونڈنے لگا۔ منٹ پر بعد ہی مطلوبہ نمبر ڈھونڈ کر وہ رابطہ کر رہا تھا۔ الہی بخش میاں کیا حال ہے؟ یہ کہتے ہی اس نے موبائل فون کا اسپیکر آن کر دیا تھا۔ ٹھیک ٹھاک ہوں امتیاز بھائی۔ ڈرائیور الہی بخش کی آواز خوب پہچانتے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ امتیاز نے تمہید کو تول دیا۔ کچھ نہیں، لیٹا ہوں اپنی چارپائی پہ، اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ بیگم صاحبہ نے کہیں جانا تھا؟ کیا ابھی تک گھر میں ہیں؟ الہی بخش جلدی سے بولا۔ نہیں، وہ تو آپ لوگوں کے نکلتے ہی میکے چلی گئی تھی، انہیں 5 بجے واپس لینے جانا ہے۔ امتیاز کے ہونٹوں پر بھرپور ہنسی نمودار ہوئی، مگر بظاہر وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا۔ اچھا پھر تو ہمارا کام نہیں ہو سکتا؟ الہی بخش نے پوچھا۔ ایسا بھی کیا کام آن پڑا ہے امتیاز بہو؟ امتیاز فوراً بولا۔ رات کے کھانے کے لیے شالیمار ہوٹل سے 2 کلو مٹن کڑاہی بنوا کر لانا تھی۔ الہی بخش سے اطمینان دلاتا ہوا بولا۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بیگم صاحبہ کو گھر چھوڑ کر لے آؤں گا۔ بہت شکریہ الہی بخش۔ امتیاز نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بلند و بانگ قہقہہ برآمد ہوا۔ بخش خفیف ہوتا ہوا بولا۔ تمہیں پہلے سے معلوم ہوگا بے غیرت آدمی۔ امتیاز نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ صبح سے تمہارے ساتھ ہی ہوں، چلو کھا لو کڑھائی، مگر کبھی تو پھنسو گے پتر۔ بخش نے دانت پیسے۔ امتیاز نے دوبارہ قہقہہ بلند کرتے ہوئے پھر موبائل فون نکالا اور اکپی جیب میں آنے والے باقر اور رخسار کو رات کے کھانے کی دعوت دینے لگا۔ اس کے ساتھ وہ بخش کے ہارنے کی بات بھی مرچ مسالہ لگا کر بیان کر رہا تھا۔ دادا اب سے بات کرنا ہے۔ کال وصول کرنے کا بٹن دباتے ہی کبیر دادا کے کانوں میں پاشا کی لجاجت پری آواز ابھری۔ کبیر دادا نے پوچھا کہاں پر ہو؟ اپنے جوا خانے والے دفتر میں بیٹھا ہوں، آدھے گھنٹے تک آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ڈرائیور کو پاشا کے ہوٹل کی طرف جانے کا کہنے لگا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ پاشا کے دفتر میں داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی پاشا نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور اپنی کرسی چھوڑ دی۔ کبیر دادا کی موجودگی میں وہ کبھی بھی اس کرسی پر نہیں بیٹھا تھا۔ کبیر دادا گھومنے والی کرسی پر بیٹھتے ہی مستفسر ہوا۔ جی فرمائے۔ وہاں وہ دونوں اکیلے ہی تھے۔ کبیر دادا کے محافظ اور عظیم وغیرہ باہر ہی رک گئے تھے۔ کھانے پینے کو کیا منگواؤں؟ پاشا نے خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کافی کا بتا دو اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی کبیر دادا نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ انٹرکام اٹھا کر پاشا نے 2 پیالی کافی کے بتائے اور کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوتا ہوا بولا۔ میرا خیال ہے اب آپ کو گھر جانے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہوتی ہے۔ بکواس نہ کرو، مطلب کی بات پر آؤ۔ کبیر دادا نے اسے جھڑکا۔ وہ اطمینان سے بولا۔ اسی بکواس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ کبیر دادا نے اسے ڈرایا۔ شاید کافی دنوں سے تمہیں تھپڑ نہیں پڑا۔ پاشا خوفزدہ ہوئے بغیر بولا۔ سچ کہا آپ، آج ایک نہیں کافی دھپڑ کھانے کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں۔ کبیر دادا بگڑ کر بولا۔ اگر سچ میں وہی بکواس کرنا ہے تو میں جا رہا ہوں، میں بہت پریشان ہوں دادا۔ پاشا بالکل سنجیدہ تھا۔ اچھا بکو کیا پریشانی ہے؟ کبیر دادا نے گویا ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ خوبصورت ڈرائن آپ کو ضائع کر دے گی۔ کبیر دادا ایک دہشت، خوف اور ڈر کی علامت ہے۔ کبیر دادا آہنی ارادے، چٹانی حوصلے اور فولادی عزم کا نام ہے۔ کبیر دادا کی شخصیت، کردار اور صلاحیتوں کی ایک دنیا معترف ہے۔ آپ ایک چھوکری کے پیچھے اسے بدنام نہ کریں۔ یقین مانیں اپنے دکھی ہیں اور پرائے ہنس رہے ہیں، دفع کریں اسے، ٹھوکر لگا کر اپنی زندگی سے دور پھینکیں۔ کبیر دادا کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بکواس اچھی کر لیتے ہو مگر بے مقصد۔ جب آنکھوں پر کسی دلربا کے نوخیز حسن کی پٹی بندی ہو تو ہمدردوں کی نصیحتیں بکواس ہی لگتی ہیں۔ میرا خیال ہے شادی کرنے والا میں پہلا گینگسٹر نہیں ہوں۔ بالکل صحیح، اور میرا اعتراض آپ کی شادی کرنے پر بالکل بھی نہیں ہے۔ شادی بھی دوسرے گینگسٹر نے کی ہے اور تھوڑی بہت روایتی محبت بھی ان میں موجود ہوگی، مگر ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس نے پاؤں کی جوتی کو سر کا تاج بنا لیا ہو۔ الزام پر الزام دھرے جا رہے ہو بے غیرت آدمی۔ کبیر دادا نے اسے ڈانٹ کر خاموش کرنا چاہا۔ اسی وقت ایک ملازم اجازت مانگ کر اندر داخل ہوا اور اس کے سامنے کافی کے بھرے مگ رکھ کر سر جھکائے باہر نکل گیا۔ پاشا کافی کا ہلکا سا گھونٹ لیتا ہوا بولا۔ یہ سچ ہے کبیر دادا، کل رات تقریب میں میری نظر آپ دونوں پر ہی تھی۔ اس دوغلی ڈائن نے آپ کو اپنے بناوٹی محبت کا یقین دلانے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی آپ پر سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ یقیناً اسے کسی نے خوب پڑھا لکھا کر آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ بھی گاہے بگاہے نظریں چرا کر اس کے دید سے آنکھیں ٹھنڈی کر رہے تھے۔ اور پھر محفل موسیقی میں جو محبت بھرے میسج لکھے جا رہے تھے، ایسا تو ہائی اسکول کے طلبہ ہی کر سکتے ہیں۔ اور معاف کرنا، اس چڑیل کے ساتھ تو چلیں گے جچتا بھی ہے کہ میرے خیال میں وہ 1st ایئر یا 2nd ایئر کی طالبہ ہے۔ آپ خود کو دیکھیں، کیا اتنے اونچے مقام سے نیچے اترنا آپ کو روا تھا؟ کبیر دادا صاف کوئی سے بولا۔ کوئی محبت بھری گفتگو نہیں تھی یار، اس نے مجھے گھر چلنے کا لکھا اور میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ ایک چھوکری کی اتنی ہمت کہ وہ کبیر دادا کو محفل چھوڑ کر گھر چڑھنے کا کہے، اور ایک بار بھی نہیں بار بار میسج کرے۔ درجن بھر میسج ٹون میں نے گنی تھی۔ یقیناً آپ کی طرف سے ڈھیل تھی، ورنہ وہ ایسی حرکت نہ کرتی۔ اور 1-2 میسج پڑھنے کا تو مجھے بھی اتفاق ہوا تھا۔ وہ کوئی ناچنے گانے کی بکواس کر رہی تھی اور آپ اپنی مسکراہٹ نہیں روک پا رہے تھے۔ کبیر دادا چڑھ کر بولا۔ بے وقوف آدمی، وہ کم عمر لڑکی ہے، نادانی میں ایسی حرکتیں کر گزرتی ہے۔ اب کیا اس کی پٹائی شروع کر دوں؟
کم عمر نادان لڑکی نہیں، پوری 420 ہے۔ اگر آپ کو تنگنی کا ناچنا نچایا تو مجھے پاشا نہیں کھوتا کہنا۔ پیٹھ پیچھے تو اب بھی یہی کہتا ہوں یار، کبیر دادا نے کہا لگایا، پھر سامنے بھی کہنا، بلکہ میں اپنا نام ہی یہی رکھ لوں گا۔ بہرام میری جان، بے وقوفوں کسی بات نہ کرو، یہ پریشانیاں اور الجھنیں اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ مجھے نہ تو اس لڑکی سے محبت ہے اور نہ میں اپنے مقام اور جگہ ہی سے ناواقف ہوں۔ کبیر دادا نے اسے اصلی نام سے پکارا۔ مجھے ثبوت درکار ہے۔ پاشا کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ کیا ثبوت چاہیے؟ کبیر دادا کے لہجے میں حیرانی تھی۔ شہاب قصوری، اخلاق حسین، نوشاد آفریدی اور وہ سالہ ایس پی وغیرہ تمام ہر دوسرے دن نت نئی لڑکیوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں، اور ان کی یہ بغیرتیاں ان بیویوں سے بالکل بھی چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ پاشا سانس لینے کے لیے رکا، مگر کبیر دادا سے صبر نہیں ہوا تھا۔ بے ساختہ اس کے ہونٹوں سے پھسلا۔ تو پاشا اطمینان سے بولا، تو یہ کہہ اب اپنی روزمرہ پر آ جائیں۔ ہر دوسرے دن آپ کے خواگاہ میں نئی لڑکی ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے شادی سے پہلے کیا کرتے تھے۔ کبیر دادا نے منہ بنایا۔ میری شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے؟ 3 راتیں اس ٹائم کے ساتھ گزار لی ہیں، اتنا کافی ہے۔ کبیر دادا نے افسوس بھرے انداز میں دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے کہا، کسی اور لڑکی کے ساتھ رات گزارنے سے کیا ہوگا؟ پاشا جھٹ بولا، مجھے یقین آ جائے گا کہ آپ اس فراڈن کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے، اور میرے اندیشے غلط ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جان چھڑائی، جیسے ہی میرے معیار کی کوئی لڑکی نظر آئی تمہاری یہ تمنا بھی پوری کر دوں گا۔ وعدہ؟ پاشا کے ہونٹوں پر مانی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک بار کہہ تو دیا ہے، کبیر دادا جھلاتے ہوئے بولا، اگر تمہاری نصیحتیں اختتام پذیر ہو گئی ہوں تو میں واپس چلا جاؤں؟ 1 منٹ۔ وہ جیب سے موبائل فون نکالتے ہوئے کسی کو گھنٹی لگانے لگا۔ پہلی ہی گھنٹی پر کال وصول کر لی گئی تھی۔ شاید جسے کال کی گئی تھی وہ اسی کال ہی کا منتظر تھا۔ پاشا نے مختصراً آ جاؤ کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ کون ہے؟ کبیر دادا نے حیرانی سے پوچھا، مگر پاشا کے جواب دینے سے پہلے دروازے کو دھکیلتے ہوئے کوئی اندر داخل ہوا۔ آنے والی شخصیت کو دیکھتے کبیر دادا گہرا سانس لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کا اصل نام تو کبیر دادا کو معلوم نہیں تھا، اور نہ اس نے کبھی جاننے کی کوشش ہی کی تھی۔ البتہ وہ نگی کے نام سے مشہور تھی۔ شاید اس کا اصل نام نگینہ، نگین، نگت یا نغمہ وغیرہ تھا۔ چند دن کبیر دادا کی منظور نظر بھی رہ چکی تھی۔ کبیر دادا ہی کی وساست سے اسے ماڈلنگ کے شعبے میں کافی آگے تک جانے کا موقع ملا تھا، اور آج کل وہ چوٹی کی ماڈل تھی۔ کبیر دادا کے بارے میں اس کے دل میں پسندیدگی کے گہرے جذبات پوشیدہ تھے، جنہیں جاننے والوں کے گوش گزار کرنے میں اس نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ کبیر دادا کے لیے کسی ایک لڑکی کا ہو کر رہنا ناممکن تھا۔ مگر اب پاشا کی زبانی اسے جو خبر ملی تھی، پاشا پر یقین ہوتے ہوئے بھی اس خبر کے بارے میں وہ شک میں پڑی تھی۔ نگی تم؟ کبیر دادا نے گفتگو کی ابتدا کی۔ شکر ہے آپ کو میرا نام تو یاد ہے۔ پاشا سے مسافہ کرتے ہوئے کبیر دادا کے قریب پہنچی اور اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بے باکی سے اسے چومنے لگی۔ اسے نرمی سے دور کرتے ہوئے کبیر دادا نے پوچھا، کیسی ہو؟ جانے کیوں اسے نگی کی قربت اچھی نہیں لگی تھی۔ ایک دم تناوش کا خوشبودار اور ملائم وجود اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اسے دیکھ رہی ہو۔ نگی اچک کر میز کے کونے پر بیٹھتے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک۔ میرا خیال ہے نگی کی آمد کی وضاحت کرنا ضروری نہیں ہے۔ پاشا نے زبان کھولی۔ پاشا میرے پاس ان چونچلوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ کبیر دادا ایک دم بیزار ہو گیا تھا۔ دادا، یہ وہی نگی ہے جسے چھونے کی پاداش میں 3 تھپڑ میرے چہرے پر اور ایک بھرپور لات میری تشریف پر لگی تھی۔ قسمت سے اس دن کے آج تک اس مسافے کے علاوہ نہیں چھو پایا۔ سچ کہہ رہا ہے یہ جھوٹا؟ نگی نے بھرپور کہا لگاتے ہوئے پاشا کی تائید کی تھی۔ پاشا، تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا نا، یہی کہ جیسے ہی آپ کے معیار کی کوئی لڑکی نظر آئی آپ میری یہ تمنا بھی پوری کر دیں گے۔ تو بس ٹھیک ہے۔ کبیر دادا نے کندھے اچکائے۔ آئے ہائے، اب ہم آپ کے معیار سے بھی گر چکے ہیں۔ نگی بے باکی سے اسے گھورتے ہوئے بازاری لہجے میں بولی۔ دادا، ہاں یا نہ میں جواب دیں؟ نگی کو سستی لڑکی نہیں ہے۔ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ اس کے لیے ترستے ہیں۔ یہ تو بس آپ کی محبت میں دوڑی چلی آئی۔ آج کل یہ جھوٹا سچ بولنے پر تلا ہوا ہے۔ نگی ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ کبیر دادا بے بسی سے بولا، تو یوں تمہیں چین آ جائے گا؟ ہاں۔ پاشا نے بھرپور انداز میں سر ہلایا۔ کبیر دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، تو اس قسم کے اور کتنے ثبوت دینا پڑیں گے؟ پاشا نے عزم ظاہر کیا، ہر دوسرے تیسرے دن ایک جل پری آپ کے خوابگاہ کی زینت بناؤں گا، یہاں تک کہ وہ ڈائن خود ہی کہیں دفع دفعان ہو جائے۔ کھوتے، وہ تیرے استاد کی بیوی ہے۔ میں نہیں مانتا۔ پاشا نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، آپ کی بیوی؟ نگی نے چیختے ہوئے پریشانی کا اظہار کیا۔ کبیر دادا نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی تھی۔ کیا نہیں مانتے؟ مجھے استاد یا اسے میری بیوی؟ کیا میری زندگی میں یہ ممکن ہے کہ میں آپ کو استاد نہ ماننے کے بارے میں سوچ بھی سکوں؟ کبیر دادا سنجیدگی سے بولا، دوبارہ اسے غلط نام سے نہ پکارنا۔ وہ جیسی بھی ہے مگر عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور برقعدار لڑکی ہے۔ ٹھیک ہے بابی، کہہ دیا کروں گا۔ پاشا نے منہ بنایا۔ رات 9 بجے میری کوٹھی پر آ جانا۔ نگیوں کو کہتے ہی کبیر دادا نے بات چیت ختم ہوتے کا اعلان کیا تھا اور اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑا۔ نگی اور پاشا کے چہرے خوشی سے کھل گئے تھے۔ نگی کو وہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے پاشا کبیر دادا کو رخصت کرنے باہر نکل گیا۔